ایک بڑی الارمی خبر تھی جس کے بعد سر شرم سے جھکے ہیں۔ فورٹ منرو کا یہ افسوسناک واقعہ جہاں پر ایک امریکی شہری اربیلا ارپی، یہ ٹک ٹاکر بھی تھیں، اپنے دوست راجن پور کے رہائشی مزمل بتایا جاتا ہے، ٹور گائیڈ بھی تھے، ان کے ساتھ کی دوستی بھی تھی، وہاں پہنچیں، ان کی تصویریں مختلف جگہوں کے دورہ کرتے وہ بھی ہم نے دیکھی ان کی سوشل میڈیا فورمز پر۔ پھر انہوں نے اپنے کانسلیٹ میں آ کے رپورٹ کیا کہ ان کے ساتھ مبینہ طور پر یہ واقعہ پیش ہے، اور پھر یہ خبر بد اخلاقی کا اور اس کے بعد ریپ کا، جی اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے بڑا افسوس ہوا کیونکہ یہ جو ہیں یہ جو صاحب ہیں یہ ٹورسٹ گائیڈ ہیں، کہا یہی جاتا ہے ان کے بارے میں، اور یہ یعنی لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، جی یہاں یہ آپ سافٹ امیج پاکستان کا پروموٹ کرتے ہیں۔ راجن پور اور ڈی جی خان کے بیچ میں جو علاقہ ہے فورٹ منرو، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، تاریخی بھی ہے، سیاحتی بھی ہے۔ تو یہ اجتماعی زیادتی کا مبینہ طور پر واقعہ ہے، 2 لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں، کانسلیٹ میں انہوں نے شکایت کی تھی۔ پاکستان جو ہے شامی صاحب ٹورزم میں آلریڈی مجموعی طور پر 83ویں نمبر پر ہے، کیونکہ وہ حوصلہ افزا ریٹنگ نہیں، لیکن جو ٹورزم سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس میں بہت تشویشناک ہماری رینکنگ ہے۔ یہ جو ان کی شکایت ہے، میں ان کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ قانونی پیچیدگیاں اتنی تھیں کہ میں وہاں تو کچھ کہہ نہیں سکی، بعد میں انہوں نے شکایت کرائی، اور جتنی وہ یعنی ان کی گفتگو سے، ان کے لب و لہجے سے معلوم ہوتا تھا ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، اور ان کا میں زندگی بھر اس سے نکل نہیں پاؤں، میں سناتا بھی ہوں گفتگو، لیکن جو سر یہ ٹورزم لیکن دیکھیے اور کیا سنیں، وہ جو شخص ہے اس کا جو بیان میں سن رہا تھا، اس نے کہا یہ جو کچھ بھی ہوا باہمی رضامندی سے ہوا۔ اندازہ کریں آپ مجھے بتائیں یہ شخص جو ہے یہ خبیث، یہ کہاں رہتا ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہری ہے، اور یہ بکواس کر رہا ہے، اور بکواس کر رہا ہے۔ رضامندی اس کو جرم کی اجازت نہیں دیتی، گویا اس کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آ گیا، اور اس کو تو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ ان لوگوں پہ کتے چھوڑے جائیں، ان پہ دہی ڈالا جائے، پہ کتے چھوڑے جائیں۔ یہ سب سے بڑے پاکستان کے غدار یہ ہیں سر، یہ ملک دشمن ہے، دہشت گرد ہے۔ یہ انہی حرکتوں کی وجہ سے جو ٹورزم سیفٹی کے انڈیکس ہے، جو 0 سے 33 ہوتا ہے کسی ملک کا، پاکستان اس میں 26ویں نمبر پر ہے۔ یہی وہ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے ٹورزم سیفٹی اور یعنی ہمارا جو قانون ہے 2 ہچکیوں میں ہو گیا، بیمار غم تمام، دل دیکھتے رہے وہ جگر دیکھتے رہے۔ سر ہم نے زحمت دی ہے، کمشنر ہیں ڈی جی خان جناب عثمان، تو اس قدر میرا دل جو ہے افسردہ ہے، بنتا ہے سر، ہر پاکستانی کا اس پہ بڑا افسوس ہوا۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں لوگ کس قسم کا رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، تقریباً آپ نے ان کے جذبات اس لیے ملک بنایا تھا ہم نے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ایک مثالی نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ عثمان صاحب السلام علیکم، یہ بڑا افسوسناک واقعہ آپ کی رینج کا یہ معاملہ ہے، یہ کب ہوا ہے یہ واقعہ، اور آپ تک کیسے اطلاع پہنچی، اب تک کیا پیش رفت ہو پائی ہے اس میں؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو میں اس میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ ٹورزم سیفٹی یا بریچ آف سیکیورٹی کا ایشو نہیں تھا۔ پھر یہ ایسے ہے کہ 18 تاریخ کو ہمیں 4 بجے ڈی پی او رحیم یار خان کی طرف سے میسیج آیا ڈی پی او ڈی جی خان کو کہ کوئی واقعہ وہاں پہ ہوا ہے۔ جب ہم نے اس کو ٹریس آؤٹ کیا تو وہ جو خاتون تھیں وہ یہاں پہ نہیں تھیں، فورٹ منرو میں، ملتان میں تھیں۔ بہرحال ہم نے ان کا اسٹیٹمنٹ لیا اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے، اور جو الیجڈ ریپسٹ تھا وہ اس وقت راجن پور کا رہائشی تھا۔ تو ود ان 2 آورز ہم نے وہ جو ریپسٹ تھا الیجڈ، ہم نے اس کو بھی اریسٹ کیا، ہم نے خاتون کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ بھی ریکارڈ کی، اور اگلے دن ہم نے دونوں کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرا دیا۔ اب جب ہم نے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرایا تو مجسٹریٹ صاحب نے پھر ان دونوں کو ایگزامن کیا بیفور گیونگ دا فزیکل ریمانڈ۔ تو اس میں یہ پتہ چلا کہ خاتون کی ایک فیونسی ہیں جو لاہور میں ہوتے ہیں، باسل ان کا نام ہے، یہ ان کے پاس آئی تھیں، ان کے پاس ٹھہری ہوئی تھی، اور باسل کی اور ان کی یہ جو مزمل ایکیوزڈ ہے اس کے ساتھ فیس بک کے اوپر دوستی تھی، اور یہ خاتون راجن پور میں اکیلی ٹریول کر کے بس سے تو مزمل کے ساتھ ان کے گھر راجن پور ٹھہری ہوئی تھی۔ وہاں سے مزمل نے اور اس خاتون نے مشترکہ پروگرام یہ بنایا کہ یہ دونوں فورٹ منرو سیر کرنے جائیں گے، اور وہاں پہ انہوں نے ایک ہی کمرہ لیا، اور ایک ہی کمرے کے اندر یہ رہائش پذیر تھے، اور وہاں پہ اس خاتون نے بھی اپنی آئیڈینٹی ایز اے فارنر کہیں پہ بھی ریلیو نہیں کی، کسی واز ان بلوچی ڈریس۔ تو وہاں پہ کمرے میں جو بھی انسیڈنٹ ہوا اس کا انہوں نے ہمیں اطلاع نہیں دی۔ جب ہمیں ملتان سے جا کے پتہ چلا تو یہ سارے واقعات بھی مجسٹریٹ کے سامنے جا کے جب یہ بیان ہوئے، ایگزامینیشن ہوئی، تب ہمیں پتہ چلا۔ ہم نے فوری طور کے اوپر ایم ایل سی کرایا، اور جو خاتون ڈاکٹر نے ان کا ایم ایل سی کیا ہے اس نے یہ چیز اپنی رپورٹ میں لکھی ہے، کسی قسم کا تشدد نہیں ہے، کسی قسم کی وائلنس نہیں ہے۔ عثمان صاحب تشدد کیا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں ایک منٹ، تشدد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ کہ حضرت عمر کے وقت میں ایک عورت آئی
کہ مجھے یہ پانی کی ضرورت تھی، میں صحرا میں جا رہی تھی اور مجھے پیاس لگی تھی شدت کی، اور ایک شخص جو تھا اس کے پاس پانی تھا، اور انہوں نے مانگا، میں نے پانی مانگا تو اس نے مجھ سے دوسرا مطالبہ کر دیا، اور میں کیونکہ پیاس سے مر رہی تھی میں نے وہ پانی میں نے اس کے تقاضا پورا کر دیا۔ حضرت عمر نے اس کو ریپ کی سزا دی اس شخص کو۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں جو اگر اس کا تشدد کیا جائے، مارا پیٹا جائے، وہ ریپ ہے؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ اگر وہ لیٹ سے اگر وہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر وہ اکیلی بس میں ٹریول کر رہی ہے، اکیلی کسی کے ساتھ ٹھہر رہی ہے، تو وہ ڈز ناٹ جسٹیفائی ایٹ آل۔ وہ اگر ریپ نہیں ہے تب بھی وہ جرم ہے۔ بالکل بالکل، وہ اسی کے مطابق ہم اس کے خلاف پروسیڈ کر رہے ہیں۔ ابھی اس وقت جو فورینسک سائنس لیبارٹری کے اندر ان کے اسپیسیمن بھیجے ہیں، جیسے وہ آئیں گے تو جس طرح ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اوفینس جو بنتا ہے اس کے اوپر زنا کا، وہ ہم بالکل اس کا رجسٹر بھی کریں گے، اس کے خلاف اس کو پروسیکیوٹ بھی کریں گے۔ تو پہلی بات میں نے صرف اس لیے کی تھی کہ ٹورزم کی فزیکل سیکیورٹی بریچ نہیں تھی، یہ اٹ واز اے بریچ آف ٹرسٹ، اور جو کچھ ہوا ہے بہت زیادہ شرمناک یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ آپ کی بات میں مان لیتا ہوں کہ بریچ آف ٹرسٹ ہے، لیکن جو پوری دنیا میں ہماری امیج گئی ہے نہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں جو ہوٹل ہیں ان کو تو سختی سے یہ تاکید ہونی چاہیے۔ وہ کیسے کمرہ دے دیا انہوں نے ایک اجنبی عورت کو اور ایک مرد کو؟ اس کے اوپر ہم نے الگ سے ایف آئی آر بھی کاٹی ہے، اور اس کو بھی ہم نے 3 دن سے اریسٹ کیا ہوا ہے، اور اس نے کمرہ کیسے دے دیا اس کا اندراج بھی نہیں کیا، خاتون کا اندراج بھی نہیں کیا، اور ادروائز شی واز فورنر، اس کا CNIC بھی چیک نہیں کیا اور اس کا ویزا بھی چیک نہیں کیا، تو وہ بھی اریسٹڈ ہے فار دا لاسٹ 3 days۔ اس کے خلاف ہم قانون کے مطابق ادروائز پروسیڈ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ عثمان صاحب۔ یہ سر دیکھیں، یہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بڑا المیہ ہے۔ انہوں نے تو ظاہری بات اپنی جو سرکاری سیٹ کے حساب سے جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اس کے حساب سے عثمان صاحب بیان درست ہے، لیکن المیہ سنیں سر، المیہ یہ ہے کہ اس میں سے یہ نقطے اٹھائے جاتے ہیں کہ جی شی واز ٹریولنگ الون ان دا بس، شی واز ہینگنگ اراؤنڈ یا وانڈرنگ اراؤنڈ ود ایک بندے کے ساتھ اکیلے پھر رہی تھی، وہ اکیلے ایک بندے کے ساتھ فلاں ہوٹل میں۔ یہ تو ناقابل فہم معاملات ہیں۔ انہی معاملات کو لے کر کے جنونی طبیعت کے لوگ جو ہیں جواز گھڑتے ہیں پھر کہ یہ دیکھیں نا اکیلی پھر رہی تھی۔ نہیں، مگر سوال یہ ہے نا، وہ خاتون جو ہے ایک ہی کمرے میں کیوں ٹھہری اس کے ساتھ؟ یہ مغرب میں تو اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں کہ عورتیں اور مرد جو ہیں ایک کمرے میں ٹھہر سکتے ہیں، پاکستان میں تو اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو اس کی سٹیٹمنٹ دکھاتا ہوں، اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی ہوٹل کے مالک۔ دیکھیے کیا یہ خاتون نہیں، اور نہیں، میں تو کہتا ہوں میرا دل جو ہے نا بڑا دکھا ہوا ہے۔ میرا ملک جو ہے، ہم نے اسلام کے نام پر یہ ملک کیا یار، مثالی نظم و ضبط ہونا چاہیے، مثالی اخلاق ہونا چاہیے۔ ایسے بھیڑیے اور درندے اور وحشی جو ہیں یہ بنے گے پاکستان کا سفیر، پاکستان کے بنے ہوئے، ان کو تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں نا سر، ہماری سخت ترین سزا ملنی چاہیے۔ ہماری سرکار اس سلسلے میں جو بھی توجیحات یا وضاحتیں یا وقوعے کے واقعات بیان، انٹرنیشنلی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیا وہ یہ بات سنی جائے گی کہ اکیلی ڈرائیو کری تھی یا پاکستان میں اکیلے کمرے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے؟ یعنی آپ دیکھیے جو گفتگو ہو رہی ہے نا، وہ حضرت فرما رہے ہیں کمشنر صاحب کے، وہ ایسا بات کر رہے ہیں جیسے کہ تشدد کے بعد اگر بد اخلاقی ہوگی تو وہ ریپ ہے۔ نہیں، اپنے حضرت عمر فاروق کا جو واقعہ، یعنی آپ دیکھیں، آپ قانون کو، شریعت کو، فقہ کو پڑھیں تو صحیح۔ آپ کسی کی مرضی کے خلاف آپ جب اس کا اقدام کرتے ہیں وہ ریپ ہے، اور جب کہ بندہ کنفیس کر رہا ہے، ہاں جی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو رضامندی سے ہوا، رضامندی سے کنفیشن تو ہو گیا نا، اس کو تو سزا ملنی چاہیے۔ رضامند، اللہ معاف فرمائے، اب کیا بحث ہے، لیکن آپ اس خاتون کی صرف گفتگو سن کے ناظرین اندازہ لگائیں کہ اس پہ کیا اثرات مرتب ہوئے اس بی بی کے اوپر۔ حالانکہ یہ پاکستانی نہیں ہے، امریکی ہے، امریکیوں کے اپنے طور طریقے ہیں، لیکن اس کی گفتگو سنیں کہ اس کے اوپر کیا بیتی، کیا ٹوٹی ہے وہ خاتون۔ دیکھیے، اور نہیں، بڑا اعتماد تھا اس دوست کے ساتھ، وہ دوست کہتا تھا تو میں خوبصورتی دکھاتا ہوں لاکھوں کی، اور پھر جو کہتی ہیں اس واقعے کے جو اثرات میرے ذہن پہ مرتب ہوئے ہیں، جو زخم لگے ہیں، جو سکارز لگے ہیں، شاید ہی اس سے کبھی نکل سکوں، شاید ہی۔ بہت بڑا بھیانک ترین جرم ہے دنیا کا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ٹورزم سیفٹی امپلیمنٹ ہوتی، یہ اس کے بعد تو ٹورزم سیفٹی امپلیمنٹ ہوگی آپ کے یہاں؟ اب کیسے ہوٹل کے مالکان کیسے الاؤ کر رہے ہیں، کس طرح یہ ساری صورت ہو رہی ہے، یہ بھی تو دیکھیں۔